السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں محمد محبوب چودھری۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ شاہد حمید، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ ساہیوال کی ماشاءاللہ سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، دینی حوالے سے بھی آپ کی بے پایاں خدمات ہیں اور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر سیاسی میدان دیکھ لیجئے، سوشل ورکنگ کی حیثیت سے دیکھ لیجئے، سماجی میدان میں دیکھ لیجئے، دینی خدمات کے لحاظ سے دیکھ لیجئے۔ آج ہم ان کے پاس موجود ہیں راغب علی سید مرحوم کی صحافتی خدمات کے حوالے سے، کیونکہ ان کی برسی آ رہی ہے 25 مارچ کو، تو یہ ان کے بہت ہی دیرینہ دوست رہے ہیں، بہت ہی زیادہ ان کی آپس میں قریبی تعلقات رہے ہیں۔ تو آئیے شیخ صاحب سے بات کرتے ہیں ان کے صحافتی خدمات کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جو سب ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی۔ کے نیوز ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ راغب علی سید کے حوالے سے میں جتنے بھی بات کروں میرا ہاتھ تھوڑی ہے۔ ایک با کردار شخصیت، صحافت میں کے میدان میں کسی بندے کا اتنا با کردار رہنا بڑی ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ میری اپنی زندگی میں جتنا میرا اس سے تعلق رہا ہے، کبھی میں نے اس پہ کوئی الزام نہیں دیکھا، کبھی کسی کے آگے اس کو ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، وگرنہ صحافیوں پہ بے شمار الزامات بھی لگتے ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں، خرابیاں بھی ہوتی ہیں سوری، لیکن میں اس کو جو دیکھتا ہوں پھر گفتگو کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی صلاحیت دی تھی کہ جس موضوع پر جب چاہے وہ بات کر سکتے تھے۔ تحریر کے میدان میں جو بھی مضامین انہوں نے لکھے، جتنی خبریں انہوں نے دی، ساہیوال میں چند لوگ جو اچھی سے اچھی خبر بنانے والے، ان میں ایک راغب علی سید، کئی اخباروں کی خبریں وہ بنا کے بھیجا کرتے تھے۔ پھر میں اس کو سوشل ایکٹیویٹی میں دیکھتا ہوں تو میں جس طرح بہت قریب تھا، تو ایک ہفتے کا کہ شاید کبھی گیپ نہیں پڑا، ہماری ایک نشست ضرور ہوتی تھی جس میں بے شمار شہر کے معاملات میں، ہاں یہ بہت ہی بڑی خوبی تھی کہ شہر ساہیوال کے لیے ان کے اندر اتنا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا تھا نا کہ بھی یہ مسائل ہیں، شہر کے یہ مسائل ہیں، اپنے اخبار میں بھی اس کو دینا اور پھر ڈسکشن بھی کرنی، پھر متعلقہ جو افسران ہیں ان تک اس بات کو پہنچانا بھی کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساہیوال میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بھیجی تھی کہ جس کی کمی تا دیر رہے گی۔ ایسی صحافت میں مثالیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت دے، بے شمار اچھا آدمی، اپنی پیرانہ سالی میں، اپنی غربت میں ساری رات بیٹھ کے اخبار کو تیار کرنا، اس اخبار کو پھر تیار کروانا، پھر اس کو لے کے جانا، چھپوا کے پھر اس کو بھیجنا، جو بڑی ذمہ داری کے معاملات ہوتی ہیں۔ اور پھر مجھے یہ بھی بتاتا تھا کہ کئی گھنٹے کھانا پینا کیا، چائے کا کپ بھی نہیں پینا، اور اس میں بھی اس نے کام کرتے چلے جانا۔ بہت بڑی خوبیوں کا مالک تھا۔ مجھے اس کے جب بھی میں اس کو یاد کرتا ہوں شاہ صاحب کو، تو مجھے ان کے بچوں کے لیے بھی دعائیں میرے ذہن سے نکلتی ہیں، میرے دل سے نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت دے۔ اہلیہ نے بھی ان کو بہت ساتھ دیا، ہمیشہ اس کے ساتھ برابر مل کے چلتی رہی ان کے ساتھ، بچے بھی سنبھالے ہیں، بچوں کو پڑھایا بھی ہے، پھر ان کی شادیاں بھی کی ہیں۔ دونوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جتنی ان کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ دی، اللہ تعالیٰ ان گھر کو پوری طرح سلامت رکھے، بچوں کو بہت سارا ترقی دے، اور ان کا کے نیوز انہوں نے آخر جاری رکھا ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بہت کامیاب ہوں گے۔ جی بہت شکریہ سر بات کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ جی آپ کا، جی آپ نے مجھے یاد رکھا، میرے بہت دیرینہ دوست، ایک دل کے دوست، بندے کو بظاہر تو بہت دوست ہوتے ہیں، جو دل کا جانی وہ ایک بندہ تھا۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔